اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے۔ آج اردو آن لائن میں ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ آج کتاب کے صفحہ نمبر 78 پر ہمارے پاس شفیق الرحمان کا تعارف موجود ہے۔ شفیق الرحمان ایک ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار ہیں۔ بہت خوبصورت مضمون ہے ان کا، ملکی پرندے اور دوسرے جانور، اور اس میں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے بہت سے جانوروں کو جن کو ہم علامت کے طور پر استعمالی زبان میں ان کے متعلق بتایا ہے۔ تو جی پہلے ہم شفیق الرحمان کا تعارف پڑھیں گے صفحہ نمبر 78 پہ۔ شفیق الرحمان 1920 میں پیدا ہوئے اور ان کی تاریخ وفات ہے سن 2000۔ 1920 جو ہے وہ ان کی تاریخ پیدائش ہے اور 2000 ان کی تاریخ وفات ہیں۔ اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور مزاح نگار شفیق الرحمان 1920 میں ضلع جالندھر میں کلانور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1942 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ اپنی قابلیت اور میڈیکل کے امتحان میں نمایاں پوزیشن کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہی انہیں فوج میں انڈین آرمی میڈیکل سروس میں لے لیا گیا۔ پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے اور میجر جنرل کے عہدے تک ترقی کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، کون سے عہدے پر ریٹائر ہوئے؟ میجر جنرل کے عہدے پر، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ 1980 میں ان کا تقرر اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے ہو گیا، جہاں انہوں نے 6 سال یعنی 1986 تک علمی اور ادبی خدمات انجام دی۔ شفیق الرحمان کا مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور نہایت شائستہ ہے۔ ان کے ہاں نہ تو الفاظ کی بازیگری سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش نظر آتی ہے اور نہ ہی محض مزاح پیدا کرنے کے غرض سے ایک باوقار مقام سے نیچے اترنے کا رجحان ملتا ہے۔ ان کی تحریریں ہنسی مزاح رکھنے اور مزاح کے تقاضوں کو سمجھنے میں والوں میں بہت مقبول ہوئی۔ 1942 میں آپ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنیں شائع ہوا۔ اس کو بھی انڈر لائن کیجئے۔ آپ سے تاریخ بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے دیگر مجموعوں میں شگوفے، مد و جزر، حماقتیں، مزید حماقتیں اور دجلہ وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ یہ تمام مزاحیہ ہیں، مضامین ہیں ان کے، مجموعے ہیں ان کے جی، بہت خوبصورت مزاح لکھنے والے۔ ان کا جو مضمون ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ اس میں انہوں نے پرندوں اور جانوروں کی خصوصیات کو علامت کے طور پر جو استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ جی پہلا جس پرندے کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے وہ ہے جی کوا، پیج نمبر 79 پر۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے، یعنی کبھی بھی ہم جو ہے اس کو مؤنث کی صیغے میں نہیں استعمال کرتے، ہمیشہ جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، چاہے وہ مادہ کوا ہو، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں کوے جب بھی ذکر آتا ہے تو نر کوے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ کوا صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے، ایسا موڈ جو ویسی بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے صبح اٹھ کے کس کا موڈ صحیح ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مزید خراب جو ہے وہ کوے کی آواز کرتا ہے۔ کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کائیں کائیں کرتا ہے۔ کائیں کے کیا معنی ہے؟ میرے خیال میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں، یعنی نہ تو ہم اس کے آواز
کوے کی آواز جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ گانا گاتا ہے، اور نہ ہی اس کے کائیں کائیں کرنے کا کوئی معنی ہوتا ہے۔ کوے کوے کالے ہوتے ہیں، برفانی علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا۔ کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ اچھا جی، اکثر ہم نے پڑھا ہے کہ مطلب جس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہی رنگ جو ہے وہ جانور یا پرندے جو ہیں ان کا زیادہ تر وہی رنگ ہوتا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کوا ہمیشہ ہی کالا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی برفانی علاقے میں بھی چلے جائیں، ٹھنڈے علاقے میں بھی چلے جائیں، تو اس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہوگا۔ اس کا رنگ، اس کی رنگت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تو وہ سفید ہوتا ہے اور نہ ہی اس پہ، لیکن بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوا جو ہے کیوں بہت یہ بات مشکل ہے کہ کوا سیاہ ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنا جو ہے مصنف کے نزدیک بہت مشکل بات ہے۔ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ میدان کے باشندے اس سے کئی چھوٹے اور مختصر کوے پر قانے ہیں۔ قانے کا مطلب ہے قناعت کرنے والے، یعنی ہم جو یعنی ہمارے جو میدانی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہاں یہ جو ہم کو کوے دیکھتے ہیں یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیں اور وہاں پہ کوا دیکھیں تو وہ کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کا رنگ بھی بلکہ کافی کالا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ کوے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے، کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ کوا بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ یعنی کوے کو آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی ایک جگہ پہ آرام سے جو ہے تھوڑا ٹائم کے لیے رک جائے، بلکہ وہ کبھی ادھر اڑتا ہے کبھی ادھر اڑتا ہے۔ تو مصنف کے نزدیک اس کا خیال ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور اس میں وہ اس چھوٹی سی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ کبھی ایک جگہ دیکھتا ہے اور کبھی دوسری جگہ اڑ کر جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو ساری شاید پرندے تو نہیں، لیکن انسان بھی ایسا ضرور چاہتے ہیں کہ ہر جگہ جا کے دیکھے کہ بھی کیا حالات ہیں۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے، مسرور خوش رہتا ہے، ہر لہجے کے بعد کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے اور درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پہ تو خیر نہیں، لیکن جب آپ پاکستان جاتے ہو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ کوے جو ہیں وہ جہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں موجود ہو، کہیں نہ کہیں سے وہ پہنچ ہی آتے ہیں اور وہ ایک چیز اٹھا کے ایک جگہ پھینک دیتا ہے، دوسری چیز اٹھا کے کسی اور کے گھر پھینک دیتا ہے، اور پھر مصنف کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ درخت بیٹھ کے سوچتا ہے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے، یعنی لوگوں کو تنگ کرنے میں سے مزہ آتا ہے۔ کہیں بندوق چلے تو کوے سے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفتن لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں، دفتن اچانک، فوراً۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ کوے جو ہے ذرا سی بھی کوئی آواز ہو جائے، پٹاخے کی بھی آواز سن لیتے ہیں تو کائیں کائیں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ عادت ہوتی ہے ان کووں کی کہ یہ مل کر جو ہے وہ شور مچاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی ایسا اگر ہو جائے تو وہ شخص جو ہے جس نے یہ کام کیا ہوتا ہے، جو بندوق چلانے والا ہوتا ہے، وہ مہینوں پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ، یہ پرندے جو ہیں، کوے جو ہیں، یہ بہت شور مچاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے اور حفظان صحت کے اصولوں کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے۔ حفظان صحت کے اصولوں کا یعنی یہ کہ گندا پانی اور صاف پانی وہ نہیں دیکھتے، بس جہاں پانی دیکھتے ہیں اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں نہانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ کوا سوچ بچار کے قریب نہیں بھٹکتا، اس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے۔ اعصابی بنا دیتا ہے یعنی انسان جو ہے وہ ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، کوے کا یہ خیال ہے۔ اس لیے مصنف کے نزدیک کوا جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے۔ کوے سے ہم کئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ کوا بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے، کبھی آپ نے آسمان پر اگر کووں کو دیکھا ہو تو وہ ایسے ایک لائن میں جا رہے ہوتے ہیں جیسے بالکل سیریس ہو کے اپنے جو ہے نا وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، بالکل چونچ کی سیدھ میں کوے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے انہوں نے کسی ٹائم پہ کسی خاص جو ہے اس میں پہنچنا ہے اور شرط لگی ہوئی ہے ان کی، اور بڑے اپنے ایک ہی اس میں لائن میں چل رہے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی فکر معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں، فکر معاش میں، روزی کی تلاش میں فکر معاش، روزی کی فکر میں، یہ مطلب یہ کہ کھانے کی تلاش میں جو ہے وہ کوے دور دور چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے، لیکن یعنی اپنا گھر نہیں بھولتے، اپنا گھونسلہ نہیں بھولتے، کھوتے نہیں ہیں، جتنے بھی دور چلے جائے واپس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں۔ شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے۔ جب آپ کبھی آسمان پہ دیکھیں تو شام کے وقت جو ہے اسپیشلی پاکستان میں
اور دیہاتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ منظر جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے کہ شام کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کئی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے کوے آسمان پہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ لوگ یہ جو پرندے ہیں یہ اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ممکن ہے یہ غلط کوے ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو کوے صبح گئے تھے یہ وہی کوے ہو، لیکن چونکہ سارے کوے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اس لیے اس میں فرق مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کووں سے نالا ہے تو یہ مت بھولیے کہ کوے بھی آپ سے نالا ہیں. یعنی اگر آپ کووں سے تنگ ہیں، آپ کووں کو پسند نہیں کرتے، تو یہ بھی بھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوے بھی جو ہے وہ بھی ہمیں پسند نہیں کرتے. یعنی کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے کووا جو ہے وہ پالتو پالا ہو، یا کووا جو ہے وہ یہ کہہ سکیں کہ آپ کو جو ہے پیار کرے یا آپ کے ساتھ خوش ہو. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت بھولے کہ اگر آپ کووں کو پسند نہیں کرتے تو کووا بھی آپ کو پسند نہیں کرتا. اچھا جی، جو اگلا پرندہ ہے وہ ہے بلبل. بلبل کے بارے میں لکھتے ہیں، بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے. سوری جی. بلبل ایک روایتی پرندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جی ہم جہاں پہ بھی ہم خوبصورت آواز سنتے ہیں یا ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ جو بھی خوبصورت پرندہ، اگر آپ کو پرندے کا نام نہیں بھی آتا تو آپ اس کو بلبل کہہ دیتے ہیں، اور یہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے. یہ ہمارا خیال ہے، ٹھیک ہے جی، سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہوگا. ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، خوشگلو اچھا گانے والے. ٹھیک ہے جی، جب بھی کوئی خوبصورت آواز کسی پرندے کی سنتے ہیں تو اگر نہیں نام آتا تو ہم جو ہے اس کو کہہ دیتے ہیں جی یہ بلبل کی آواز ہے. تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ نے بلبل دیکھی ہے تو اصل میں وہ بلبل نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جو ہے ہم آسانی سے ہر پرندے کو جو اچھا گانے والا ہے یا اچھی آواز والا پرندہ ہوتا ہے اس کو ہم بلبل تو کہہ دیتے ہیں. لیکن اس میں قصور ہمارا نہیں ہے، ہمارے ادب کا ہے کہ ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ہمارے اردو ادب میں جب بھی بلبل کا ذکر آیا ہے اس کا خوبصورت آواز کے حوالے سے ذکر آیا ہے، یا یہ بتایا گیا کہ جی جو بھی آواز آپ سنیں گے وہ بلبل کی ہوگی. بلبل کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ ہر پرندے کو بلبل کہتے ہیں. شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی. سنا ہے کہ وہ ہمالیہ کے دامن میں کئی بلبل ملتی ہے، لیکن کوئی ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے. یعنی وہ کہہ رہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے، یعنی آپ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اگر آپ یہ سوچے کہ آپ نے بلبل دیکھ لی ہے تو وہ کہہ رہے کہ یہ خیال غلط ہے، کیونکہ ہمارے شاعروں نے ہمیں غلط بلبل بتائی ہے. بلبل اصل میں کوئی ہمالیہ کے دامن میں پائی جاتی ہے، اور کوئی ہمالیہ یعنی دور پہاڑوں کے دامن میں کہیں پہ پائی جاتی ہے، اور دامن میں کوئی ہمالیہ کے دامن میں وہ کہہ رہے کہ شاعر وہاں تک نہیں جا سکتے. یعنی نہ تو شاعروں نے بلبل دیکھی ہے نہ اس کے بارے میں سنا ہے، بس اپنی طرف سے ایک تخیل بنا لیا ہے بلبل کے حوالے سے کہ جی بلبل کی شکل ایسی ہوتی ہے یا بلبل جو ہے وہ ایسا گانا گاتی ہے. عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے. اچھا جی، جب بھی ہم نے اردو ادب میں پڑھا ہے، اردو شاعری میں لے لے چاہے نثر میں لے لے، تو اردو کا جب بھی ذکر ہوا ہے فریاد کے حوالے سے کہ بلبل جو ہے فریاد کرتی ہے. بلبل کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی فریاد کرتی ہو، تم سارا دن روتی رہتی ہو تو ہم جو ہے ہم بھی روتے ہیں. یہ وہ مختلف شعراء نے جو ہے اس پہ بڑی آزمائی کی ہے کہ بلبل کا مل کے کرے آہوزاریاں تو ہائے گل پکار میں پکاروں ہائے دل. ٹھیک ہے جی، کہ اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ شاعر اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنی فریاد کرو، تم اپنی، کیونکہ بلبل کا جب بھی نام آتا ہے فریاد کے حوالے سے آتا ہے اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے. یہی ابھی جب میں نے شعر پڑھا کہ بلبل کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آج تم اپنے جو ہے فریاد کرو گے اور میں اپنا فریاد کروں گا. تو یہ ہمارے شاعری کی عام روایت جو ہے وہ یہ ہے. بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں. ویسے بلبل ہونا کافی مذائقہ خیز ہوتا ہوگا، یعنی اس کے لیے تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ جب بھی بلبل کا ذکر آئے تو فریاد کے حوالے سے آئے. بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی جس نے رات گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا تھا. نالا و شیون، گلو فریاد کرتے. وہ آپ کو علامہ اقبال کی نظم آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی ہمدردی، جس میں شاعر جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بلبل جو ہے وہ پھول کی کسی ٹہنی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور رات ہو جاتی ہے اور وہ آہوزاری کر رہا ہوتا ہے، فریاد کر رہا ہوتا ہے اور ایک جگنو اس کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ شعر یہ ہمدردی بہت خوبصورت نظم ہے علامہ اقبال کی. اس حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ بلبل اور گلاب کی افواہ جو ہے شاعر نے اڑائی جس نے رات کو کوئی ایک پرندہ دیکھ لیا تھا اور اس کو نظر آیا کہ وہ جو بلبل ہے وہ جو ہے وہ ٹہنی پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مطلب فریاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ بلبل وہ پرندہ بلبل ہے، یعنی وہ شاعر یہ سمجھا تھا کیونکہ رات کا اندھیرا تھا.
اور یہ بلبل شاعر اس کو بلبل سمجھ بیٹھا تھا. ہر وہ چیز نالا و شیون، یعنی جس آواز میں وہ بلبل پکار رہا تھا اس کو لگا کہ یہ فریاد کر رہا ہے. رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے. یعنی یہاں پہ تھوڑا سا طنز کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ رات کا وقت ہو، وہ اصل میں بلبل نہ ہو، بلکہ شاعر نے اپنی طرف سے اس کو جو ہے بلبل سمجھ لیا ہو اور وہ کچھ اور کہہ رہا ہو یا کچھ اور گا رہا ہو، اور بلبل نے اس کو شاعر نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ یہ فریاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے، یعنی چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے. اگر اس کے پر ہٹا دیے جائیں، لیکن اگر پروں سے نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی. بہت چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اس کے پر بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور اندر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا جو ہے وہ صحت مند پرندہ نہیں ہوتا. ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے. یعنی اس کی اپنی جو گھریلو زندگی ہے وہ اتنی غموں بھری ہے کہ اسی کو یاد کر کے، اسی کو کہہ کے، اسی کو جو ہے اسی کے بارے میں وہ ہر وقت گاتی رہتی ہے اور ہر وقت جو ہے وہ غمگین نظر آتی ہے، جس کی وجہ ہر وقت کا گانا ہے. یعنی ہر وقت گاتی رہتی ہے اس لیے شاید غمگین رہتی ہے، غمگین رہتی ہے شاید اس لیے ہر وقت گاتی رہتی ہے، کچھ پتہ نہیں. دراصل بلبل ہمیں محظوظ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی، یعنی وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں گاتی بلکہ اسے اپنی ہی فکر نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. کہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ بلبل جو ہے وہ اپنی خوبصورت آواز سے یہ چاہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ خوش رہے یا انسانوں کو اس کی آواز اچھی لگے، بلکہ مصنف کے نزدیک وہ اس لیے گاتی رہتی ہے کیونکہ اس کی زندگی بہت دکھوں بھری ہے اور وہ اپنی گھریلو جو اس کی ناچاتیاں ہیں، گھریلو زندگی ہے، اسی کے بارے میں فکر کرتی رہتی ہے. بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے، اس بہرحال اس سلسلے میں بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے. اب یہاں پہ یہ جو پیرا ہے اس میں تھوڑا سا اس میں جو ہے موسیقاروں پہ طنز کیا گیا ہے، گانے والوں پہ، کہ بلبل اچھے راگ گاتی ہے، پکے راگ گاتی ہے یا کچے، یعنی وہ صحیح گانا گاتی ہے یا نہیں گاتی. اس سلسلے میں بہت سے گانے والوں سے بہتر ہے. ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نے کم میں ہے، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائے تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے. اچھا، جس پورے اس میں جو ہے پیرا میں جو ہے وہ موسیقاروں کو ایک طرح سے طنز کیا گیا ہے. ہمارے جو گانے والے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بلبل کا تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھے گاتی ہیں یا برے گاتی ہے، لیکن اس میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت سے جو ہمارے انسان جو میں سے جو گانے والے ہیں ان سے بہت بہتر ہے. کیونکہ وہ جو ہے ایک تو جیسے موسیقاروں کی عادت ہوتی ہے کہ گھنٹے گھنٹے ریاض کر رہے ہوتے ہیں، تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں لگے رہتے ہیں. تو کہہ رہے کہ بلبل ایسا کچھ نہیں کرتی، اگر بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی. یعنی گانے والے جب آپ ان کو کہیں کہ آج تو آپ بالکل بھی اچھا نہیں گا رہے ہو، کیا ہو گیا، تو انسان جو ہے وہ بہانے کرتے ہوتے ہیں موسیقار کہ نہیں جی آج میرا گلا خراب ہے، یا یہ جی جو میرے ساز والے ہیں جو میرے ساتھ کام کرنے والے ہیں یہ صحیح کام نہیں کر رہے. یعنی وہ بہانے بناتے رہتے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے وہ اپنا اس کا الزام جو ہے وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے آپ چاہے بھی تو ان کو خاموش نہیں کرا سکتے، لیکن وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے سوری ہاں جی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلبل جو ہے آپ کو لگے کہ بلبل کی آواز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو آپ اس کو اڑا سکتے ہیں. آپ اس کو یعنی اگر آپ اسے تنگ آ جائے تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں. کیسے خاموش کرا سکتے ہیں؟ آپ پتھر مار دے پرندہ اڑ جائے گا، آپ جو ہے ڈالی ہلا دے تو پرندہ اڑ جائے گا. یعنی آپ آسانی سے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، جبکہ گانے والوں سے جان چھڑانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. جب وہ ایک بار شروع کرتے ہیں گانا تو ان کو چپ کرانا اور ان کو جو ہے خاموش کرانا اور ان کو گانا ان کا بند کروانا انسانوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے گرمیوں میں لوگ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، اسی طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل وطن کرتے ہیں. نقل وطن یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان جو ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سرد علاقوں میں جب برف باری ہوتی ہے تو لوگ نیچے میدانی علاقوں میں آ جاتے ہیں. اسی طرح بہت سے پرندے اور بہت سے جانور جو ہیں وہ بھی نقل مکانی کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. بلبل کبھی سفر نہیں کرتی. اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی سے وہاں ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بھی بلبل نے اگر اس ملک کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار وہ خود ہوگی. یعنی جو کچھ اس پہ لکھا جائے گا، جتنا اس کے بارے میں بولا جائے گا، یا جس طرح شاعر حضرات اسے اپنی شاعری کا موضوع بنائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلبل کا اپنا ذاتی پھر ہوگا کام ہوگا کہ وہ اگر وہ یہ سب کچھ برداشت کر سکے. ویسے بلبل جو ہے وہ سفر نہیں کرتی کیونکہ اس کا خیال ہے کہ جہاں ہے وہاں وہ بہتر ہے.
یعنی جہاں وہ اسے ہونا چاہیے وہاں وہ پہلے سے موجود ہے۔ اچھا جی، اگلا ہے بھینس۔ ہمارے پاس اگلا جس جانور کے بارے میں مصنف نے بتایا ہے وہ بھینس ہے۔ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے، خوش طبع اچھی طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی کوئی بھی بھینس جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے بھینس ایک ہی طرح کی ہوگی، بدصورت کالی موٹی۔ بھینس کی وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث سے مسرت ہے۔ بھینس کا ہم چوپایا گائے دنیا بھر میں موجود ہے۔ کئی بھینس کا فخر، لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے۔ لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ایشیا کے رہنے والے لوگ ہیں صرف یہیں پہ بھینس پائی جاتی ہے۔ تبت میں گائے کے وزن پر اسرار گائے ہوتی ہے، سرا بھینس کہیں نہیں ہوتی۔ یعنی اور دنیا میں اگر دیکھا جائے تو شاید کہیں اور جو ہے وہ بھینس اس شکل میں جس میں ہمارے پاس موجود ہے وہ نہ ہو۔ صرف ایشیا کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بھینس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، باقی تمام دنیا میں جو ہے وہ بہت بڑی بڑی وزن کی گائے پائی جاتی ہے۔ بھینس کی کے بچے شکل و صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں، لہذا فریقین ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ جی یہ بچے خوبصورت ہے تو ادھر چلے گئے ددیال پہ چلے گئے، یا یہ بدصورت ہے تو ننیال پہ گئے ہوئے، بلکہ کیونکہ بھینس جو ہے وہ اس کے بچے بھی اسی کی طرح موٹے اور کالے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر فریقین جو ہے یعنی ماں باپ آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ بہن سے ہماری محبت بہت پرانی ہے، بھینس ہمارے لیے ہمارے بغیر رہ لے لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے۔ یہ ایشیا کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے، کیونکہ ہم جو ہے بھینس کا ایک تو دودھ بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ایشیا میں، اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی بات کی طرف کہہ رہے ہیں کہ شاید بھینس ہمارے بغیر گزارا کر لے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ بھینس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹی ملتی ہے تو ایسی جس میں گیراج تک نہیں ہوتا، یعنی ہر جہاں بھینس باندھی جا سکے، یعنی چاہے جہاں بھی چلے جائیں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ بھینس جو ہے اس سے ہی فائدہ اٹھایا جائے۔ کئی بھینسیں اتنی بھدی نہیں ہوتی مگر کچھ ہوتی ہے بھدی بدصورت۔ دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھینس اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے، یعنی بھینس اتنی موٹی ہوتی ہے اور سر سے پاؤں تک پیچھے تک دم تک جو ہے وہ ساری ایک جیسی ہوتی ہے، اور اس کا کہیں اگر دور سے دیکھیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ بھینس کا منہ جو ہے وہ کس سائڈ پر ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر والا شعر یاد آ جاتا ہے، یعنی بہت قریب جا کر اگر ہم روشنی کر کے دیکھیں تو تبھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا منہ جو ہے وہ کس طرف ہے اور وہ کس طرف جا رہی ہے یا آ رہی ہے۔ بھینس اگر ورزش کرتی اور غذا کا خیال رکھتی تو شاید شریری ہو سکتی تھی، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا، یعنی وہ سمارٹ ہو سکتی تھی، خوبصورت بن سکتی تھی اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر لیتی۔ یعنی بھینس پہ ایک طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ سست ہوتی ہے اور ہر وقت کھاتی رہتی ہے اور ورزش نہیں کرتی اس لیے وہ اتنی موٹی ہوتی ہے۔ بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک تنقید ہی ہے آج کل کے لوگوں پہ۔ بات ہوتا ہے نا کہ لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ جو ہے موٹے ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ورزش بھی کرتے ہیں، ہم تو کھانا بھی چھوڑا ہو پھر پتہ نہیں کیوں موٹے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح بھینس جو ہے وہ بھی اگر کوشش بھی کرے اور وہ موٹی ہی رہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا ہے، جگالی کرنا منہ چلاتے رہنا، ہر وقت اگر آپ نے کبھی بھینس دیکھی ہو تو آپ نے دیکھیں گے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ منہ چلاتی رہتی ہے، یا تالاب میں لیٹے رہنا یعنی آرام کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے یہ دو کام جو ہیں وہ بھینس کے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے، نیم باز آنکھوں سے ادھ کھلی آنکھوں سے بیٹھ کر زیادہ تر جو ہے بھینس سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور افق یعنی آسمان کو دیکھتی رہتی ہیں۔ نیم باز آنکھوں سے ادھ کھلی آنکھیں، یعنی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ مکمل کھلی نہیں ہوتی، کچھ کھلی بند ہوتی ہے اور کچھ کھلی۔ لوگ قیاس آرائیہ کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں سوچتی، اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا۔ بھینس کا حافظہ کمزور ہے اور اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ ٹھیک ہے جی، لوگ قیاس آرائیہ کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے خیال کرتے ہیں، قیاس آرائیہ اپنی طرف سے اپنی سوچ کے مطابق بیان دینا کہ پتہ نہیں یہ جو ہے یہ ڈیٹ کے جو آسمان کو دیکھتی رہتی ہے تو یہ کیا سوچتی ہوگی، لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کچھ بھی نہیں سوچتی کیونکہ بھینس کے بارے میں مشہور ہے
کہ وہ کم عقل ہوتی ہے اور وہ کچھ نہیں سوچ سکتی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اور اس لحاظ سے وہ کہہ رہے کہ وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے، کیونکہ انسان تو سالوں پرانی بات جو ہے وہ نہیں بھولتا اور دنوں یاد رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک طرح سے طنز کیا گیا ہے کہ اس حالت میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھینس انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ بھینسے کو مکمل نکما سمجھا جاتا ہے، اسے ہل جوتنے کی اسکیم ناکامیاب ثابت ہوئی کیونکہ وہ دائمی تھکا ہوا ہے اور ازلی سست ہے، یعنی شروع سے ہی بھینسے سے جو ہے وہ کوئی کام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ایک تو موٹا ہوتا ہے اور اس کو وہ اتنا تیز بھی نہیں چلتا، وہ بہت سست ہے، یعنی شروع سے ہی اس کی فطرت میں جو ہے وہ سستی لکھی ہوئی ہے۔ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا، بھینس کے سامنے بیل بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا، یہ بھی محاورہ ہے بھینس کے آگے بیل بجانا، یعنی جس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، جس کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہ ہو، آپ اس کے سامنے وہ کام کرے بھی تو وہ اس کی طرف نہیں دیکھتی، تو یہی حال بھینس کا بھی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ اگر آپ اس کے سامنے بیل بجائیں گے تو وہ جو ہے نہیں دیکھے گی، کیونکہ اسے بین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بھینس یعنی اپنے ہی کام سے کام رکھنے والی جانور ہے، اپنے ہی اس میں دنیا میں رہنے والی جانور ہے، اور اس کو کسی ارد گرد کے ماحول سے جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کام صرف جو ہے وہ ہر وقت جگالی کرتے رہنا اور آرام کرنا اس کو زیادہ پسند ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ نے پچھلی اس میں سے جی یہ جو ہے بلبل والے میں کہ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اور کیا چاہیے، یہ پیرا آپ نے اس کی تشریح کر لینی ہے۔ تشریح عبارت کے لیے آپ یہ ایک پیرا لے لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے تعارف یاد کرنا ہے شفیق الرحمان کا۔ ٹھیک، اور ہاں یہ والا پیرا بھی کر لیجئے، بھینس اگر ورزش کرتی اور غذا کا خیال رکھتی، یہ والا یہاں سے لے کر اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ ایک یہ پیرا ہو گیا، ایک بلبل والے میں سے ہو گیا، اس کی آپ نے کرنی ہے تشریح عبارت۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اب اپنا کام وقت پر کیجئے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔